ان کو پہنچوا دیا جائے گا۔ اسی طرح جو زخمیوں کی امداد ہے، جو باقی رہ گئے ہیں، ان کی بھی امداد آپ کے گھروں میں یہ 13 مارچ کو، پرائم منسٹر صاحب یہ ذرا اس کو نوٹ کر دیجیے گا، جان صاحب یہ تو 13 مارچ کو یہ انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں یہ امداد پہنچ جائے گی۔ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا جائز ایک مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے، پاکستان کا ایک جزو لا ينفک ہے، آزاد جموں کشمیر خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن برفیں پڑتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، تو ان کے جو ایشو اور بڑا جائز ایشو ہے کہ جہاں پر بہت ایکسٹریم ایمرجنسی ہے، وہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، راستہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو کس طرح وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے گا جو وہاں پر مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ بڑی جائز بات انہوں نے مجھ سے کی۔ بھارت جو ماضی میں ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ این ڈی اے میں کو ہم آپ کو یہ ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ایمبیڈ کریں گے، تو جو ہی خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہوگی تو آپ فوراً ان کو مہیا کریں گے۔ تو یہ اس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی بہت جلد آپ جن صاحب اس کو پروکیورمنٹ کر لیں، اور وہ ہیلی کاپٹر ان علاقوں کے لیے خاص طور پر جہاں پر اچانک کوئی تودہ گرا یا کوئی اور ٹورنچل رینز ہوئیں، تو ان کو کون جا کے وہاں سے ایویکیوٹ کرے گا؟ وہ تو پہلے انتظار کریں گے کہ بھئی وہاں پر تو اس دوران بیچارہ جو بچ سکتا ہے وہ نہ بچے، جس کو امداد پہنچ سکتی ہے نہ پہنچ سکے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو فل فور ہیلی کاپٹر آپ اپنے لے کے آئیں اپنے سسٹم میں، اور جو ہی ریکوزیشن ملے بلکہ ایڈوانس وارننگ ہو تو ہیلی کاپٹر جہاں پر بھی وزیر اعظم کہیں، آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بات کر رہا ہوں، یہ سسٹم جو ہے اس کو آپ فل فور آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ جموں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہی حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور پاکستان کے عوام ہمارے یہاں پر بھائی بہن مشکل کی اس گھڑی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے، اور میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو میں نے جو یہاں پر اعلانات کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل وہ جو تاریخیں ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، تاکہ آپ پھر اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں اور گھروں میں دوبارہ آباد ہوں۔ میری وزیر اعظم صاحب سے ابھی گفتگو ہوئی، جو ترقیاتی جو کام ہیں یہاں پر اے جے کے اور دوسرے، وہ انشاءاللہ اس کی میں علیحدہ میٹنگ کروں گا، لیکن میں صرف اے جے کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، بچے اور بچیاں۔ ان کی اگر اسکولوں کی تعمیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو جتنی رقم درکار ہے اور جتنا وقت درکار ہے، وہ بچے بیچارے اپنی جو تعلیم کے حصول کی جو ان کی جو موقع ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ تو اس کی جو میک شفٹ ارینجمنٹ یعنی اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، وہ میں انشاءاللہ وہاں پر اسلام آباد میں اپنے باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ میں بات کروں گا۔ لیکن جو فل فور جو ایک ذہن میں آتا ہے، مساجد میں ان بچوں اور بچیوں کو حکومت وقت وہ ان کی تعلیم کے لیے وہاں پر انتظام کرے، اور وہاں پر یہ بچے اور بچیاں پڑھیں لکھیں، اس سے مساجد جو ہیں وہ جو پہلے ہی اللہ کے گھر ہیں وہاں پر برکت پڑے گی، اور یہ بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو بڑے چیلنجز ہیں، کل میں نے اسلام آباد میں اپنی تقریر میں نے بتایا، ابھی مجھے بتا رہے تھے جو روڈ نیٹ ورک ہے، جو کچھ فیسیبلٹیز مکمل ہو گئی ہیں،
اور اس کے بغیر یقیناً اگر مواصلاتی نظام ہمارا پاکستان کا AJK کا صوبوں کا گلگت بلتستان کا وہ اگر روبسٹ نہیں ہوگا، وہ اگر ایک ایفیشنٹ نہیں ہوگا تو کس طرح اپنا آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی ٹریڈ، آپ کے دوسرے جو ضروریات وہ پوری ہوں گی؟ اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسوں سے آمدن ہے اور پورے ہمارے جو اس وقت اس سال کا جو تخمینہ ہے 2023-24 کا، وہ 12 کھرب روپے ہے۔ آپ کو بہت دکھ بھی ہوگا اور بہت افسوس بھی ہوگا کہ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ، اور اسی شمار میں جو لوگ ٹیکس جن کو دینا چاہیے وہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو کہ خزانے میں نہیں آتی، اور وہ ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے جو کہ پاکستان کی معاشی جڑوں کو 76 سال سے کاٹ رہا ہے۔ اگر وسائل نہیں ہوں گے، اسکول کہاں سے بنائیں گے؟ وسائل نہیں ہوں گے، ہسپتال کہاں سے بنائیں گے؟ وسائل نہیں ہوں گے تو یہ قدرتی آفات کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ وسائل نہیں ہوں گی تو اپنے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو ہم جدید تعلیمی جو ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں کہاں سے دیں گے؟ کس طرح ان کو IT ایکسپرٹ بنائیں گے؟ کس طرح ان کو جاب کریٹر بنائیں گے؟